بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. ذہن نصیب کہ ہم جیسے گناہگاروں کو گزشتہ 10 دن سے رب کریم کی رحمتوں کا سایہ حاصل ہے. ہر روز ہمیں نیکیوں میں اضافے کا اور گزشتہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے محاسبہ کرنا آسان کر دیا ہے. قرآن کریم کے نور میں اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی تاریکی اور نحوست کی سمجھ آنے لگی ہے. علم اور جہالت میں فرق سمجھ آنے لگا ہے. آج سحری سے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بخشش کی محبت بھری صدائیں کائنات میں گونجنے لگی ہیں. گولڈن چانس ہے ہماری ترقی کے لیے. اپنی کوشش تیز کر دیجیے. اچھے عہدوں کے حصول کے لیے اپلائی شروع کر دیجیے. بالخصوص ذمہ داران اور حلقہ جات کے نگران اپنا روحانی اسٹیٹس اپڈیٹ کریں. وہ کیسے ہوگا؟ پچھلے عاشرے کا محاسبہ کر کے اور ان 10 دنوں میں آپ نے کتنی تبدیلی اپنے اندر پیدا کی اس کو چیک کر کے اور اللہ کی رحمت کے حصول کے تقاضوں میں ہم ابھی کتنی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان پہ نظر ثانی کر کے اپنے شب و روز کا دیانتداری سے جائزہ لے کے یہ ساری چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس دعوت فکر کے ساتھ بڑھتے ہیں پارہ نمبر 10 کی طرف. آج کی سیر ہوگی 17 رکوع اور 4 آیات میں. اس سفر کے دوران ہم داخل ہوں گے بہت ہی بہترین بہت ہی اہم سورت توبہ میں. تو ملاحظہ کرتے ہیں رکوع نمبر 1 جس میں غزوہ بدر کا بقیہ ذکر یعنی کچھ ذکر جو پارہ نمبر 9 میں ہوا تھا اس کا اگلا حصہ پارہ نمبر 10 میں بھی شامل ہے. اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے. ارشاد ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے.
اللہ نے کیا کرنا ہے؟ پانچواں حصہ. اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ کو بھی پانچواں حصہ چاہیے، رسول کو بھی چاہیے. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان سارے کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا. اور اللہ تعالی نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے رسول سے یہ جملہ کہلواتا، خود اپنی طرف سے قرآن عظیم میں نازل کیا. اور یہ بھی شان تھی مصطفیٰ کریم کہ جس حصے کے ساتھ رسول اللہ کا نام آ رہا ہے، اگر رسول اللہ خود اس کا ذکر کرتے تو لوگ کہتے کہ حضور اپنا حصہ لوگوں سے مانگ رہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی خودداری کا کتنا خیال رکھا، اس انداز سے آپ کی شان کو بیان کیا کہ خود ذکر کیا، خود ارشاد فرمایا، خود آیت کریمہ اپنی طرف سے نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے. اب وہ پانچواں حصہ کرنا کیا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ ان تمام لوگوں میں اللہ کے رسول جس کو جتنا چاہیں گے تقسیم کریں گے، لیکن اس حصے پہ ٹائٹل کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. جب ریلیشن قائم ہوتا ہے کسی ذات اقدس کے ساتھ یا اس کے احترام کا کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے تو پھر ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ یہ اوپر اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو اسی لیے اس ٹاپک کو سننے کے لیے سب سے پہلے محبت کا ہونا، توجہ کا ہونا، انہماک کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو پانچواں حصہ یعنی کل 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے صحابہ اکرام کو تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ لڑی ہوگی، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا الگ کر دیا جائے گا. اور پھر وہ مصطفیٰ کریم کی ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ ان سارے لوگوں میں سے جس کو جتنا چاہیں گے وہ عطا فرمائیں گے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، کوئی غریبی کی وجہ سے، کوئی معذوری کی وجہ سے، کوئی اپنے بچپن کی وجہ سے، کوئی خاتون ہونے کی وجہ سے، کوئی اپنے مسافری کی وجہ سے، جو لوگ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو پھر وہاں سے تو وہ لینے کے حقدار نہیں تھے. اور اللہ ہی تو ہے، اسلام ہی تو ہے جو غاروں میں بیٹھے ہوں کو بھی حق ادا کرتا ہے اور بازاروں میں چلنے والوں کو بھی حق ادا کرتا ہے. تو ان کے حق کا بھی خیال رکھا گیا، اور پھر ان کو حق دینے کے لیے اس کی نسبت کتنی اعلیٰ قائم کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے اور وہ اپنے حصے میں سے ان لوگوں کو عطا کریں. جی تو پھر غزوہ بدر کا وہ ذکر جو چلتا آ رہا تھا، مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے. یعنی اللہ جو فیصلہ فرما چکا تھا وہ ہر حال میں ہونا تھا. تو جس طرح پیچھے ہم نے یہ جانا کہ مدینہ منورہ میں آتے ہی وہ ترقی، وہ عروج اسلام کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوا کہ دن بدن رحمت نازل ہوتی گئی، حالات بدلتے گئے تو مسلمان مضبوط ہو گئے، حالات کے اندر بہتری آنی شروع ہو گئی. تو کفار کو یہ چیز کسی طرح سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو ادھر ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے، تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، اور واپسی پر وہ حربی ساز و سامان یعنی اسلحہ، جنگی سامان بہت سارا خرید کر لا رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کفار بڑے زور و شور سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے. ادھر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس کی خبر ہو گئی
کہ اس طرح ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ گزرنے والا ہے جو اتنا ساز و سامان جنگ کے لیے خرید کر لا رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بلایا، میٹنگ کی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کے قافلے کو روک دیا جائے اور ان لوگوں سے وہ اسلحہ چھین لیا جائے تاکہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے تیاری کر رہے ہیں وہ اس مقام تک پہنچ ہی نہ سکے. تو حفظ ما تقدم، اپنا دفاع، یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ طاقتیں مصروف ہیں تو پھر اپنی طاقت استعمال کرو، ان کو چڑھائی کرنے کا موقع دینے سے پہلے ان کی گرفت کر لو. تو ادھر ابو سفیان کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلمان اس تیاری میں لگ گئے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب ٹیلی فون اور موبائل ہوں تو لوگ ایک دوسرے سے مطلع ہوتے ہیں. ہر دور میں جیسا زمانہ ہوتا ہے وہ سورسز استعمال کیے جاتے ہیں اور لوگ ہزاروں میل ایک دوسرے سے دور رہنے کے باوجود باخبر ہوا کرتے تھے. ان کے اپنے طریقے ہوا کرتے تھے خبر رسانی کے اور ہائی الرٹ رہنے کے. اب سفر کے دوران ادھر بھی اطلاع ہو گئی اور ابو سفیان نے اپنا قاصد فوراً مکہ روانہ کر دیا اور سرداران مکہ کو بھی مطلع کر دیا کہ اس طرح مسلمان یہ تیاری کر رہے ہیں تو تم لوگ فوراً تیاری کے ساتھ نکل آؤ. اب مکہ میں سب سے بڑے جو سردار تھے وہ ایک ابو سفیان اور دوسرا ابو جہل. پیچھے ابو جہل تھا. زوروں شوروں سے جتنی تیاری کی جا سکتی تھی وہ کر کے اپنا لشکر لے کے وہ وہاں سے نکل آئے اور نکل کر یہ مقام بدر پہ پہنچے، جبکہ مسلمان ان سے بھی پہلے مقام بدر پہ تیاری کے ساتھ پہنچ چکے تھے. ادھر اس نے پالیسی چینج کی اور بعد میں دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں نے راستہ بدل لیا ہے، میں مدینہ کی طرف سے ہوئے بغیر دوسرے راستے سے نکل کر آ رہا ہوں، لہٰذا تم لوگ اپنا پروگرام پوسٹ پون کر دو، تیاری روک دو اور جنگ کے لیے مت نکلو. لیکن اس وقت تک کہ جب دوبارہ سے اس کا قاصد پہنچتا سرداران مکہ اپنا لشکر لے کے نکل چکے ہوئے تھے. اب تو مسلمان بھی پہنچ چکے اور کفار بھی پہنچ چکے تھے، اہل مکہ بھی. لہذا وہاں پر پھر جو جنگ ہوئی بدر کے مقام پر، یہی پہلی جنگ تھی جس کا پیچھے سے ہم ذکر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب حالات کیا تھے؟ یعنی ادھر تیاریاں دیکھیے، زور و شور، تعداد، اسلحہ، اور ادھر 313 افراد اور 6 لوگوں کے پاس صرف جنگی لباس جس کو زرہ کہا جاتا ہے، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 313 بندے. اور باقی سب کے پاس کیا ہے؟ یہ تو لڑنے آئے ہیں جنگ کے لیے، بھلا کوئی ایسے نکلتا ہے؟ باقی لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کوئی چھڑی ہوگی، کوئی ڈنڈا ہوگا، اس کے علاوہ نہ کسی کے پاس سواری ہے، نہ کسی کے پاس اسلحہ ہے. حتیٰ کہ یہ لوگ تو ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ان کے پاس تو پورے دنوں کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان نہیں. اور وہ لوگ اپنے پورے عیش و عشرت کے سامان کے ساتھ، شراب و کباب کے ساتھ، عیاشیوں کے ساتھ، ڈھول باجوں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ اور تکبر و غرور کے ساتھ، ہر طرح سے، ہر سامان سے لیس ہو کر وہ لوگ وہاں پہنچے. پوری رات شراب و کباب کی، ناچ گانے کی محفلیں چلتی رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم پر اونگ نازل فرمائی، ہلکی سی اونگ آئی، اور ادھر کافروں کو بھی جو خواب میں دکھایا. تو کیا دکھایا
وہ اتنا بڑا لشکر تھا اور اس طرح ساز و سامان سے لیس تھا، مگر مسلمانوں کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی تھوڑی سی جماعت دکھائی گئی خواب میں۔ کیا تھا یہ؟ اللہ کریم اپنے محبوب اور ان کی جماعت کی دل جوئی فرما رہا تھا کہ ان کا حوصلہ کمزور نہ ہو، یہ مضبوط رہے۔ اور ادھر کفار کو بھی مسلمانوں کو بہت تھوڑا سا دکھایا گیا، یہ تو تھے ہی واقعتاً نہیں، بہت تھوڑے سے تھے۔ اب ان کو تھوڑا دیکھ کر ان کا تکبر، غرور اور جو زعم تھا غالب آنے کا، فتح حاصل کرنے کا، جشن منانے کا، وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور ادھر مسلمانوں کی بہت زیادہ دلجوئی ہوئی، ان کا حوصلہ بڑھا۔ کیونکہ اگر خواب میں یہ زیادہ دیکھ لیتے تو پھر ان لوگوں کو زیادہ فکر دامنگیر ہو جاتی کہ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں اور تعداد میں بھی بہت کم ہے، تو ہم کس طرح سے ان لوگوں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے یوں دکھایا تاکہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اللہ جس کام کا فیصلہ کر چکا ہے وہ ہو جائے، اور اس کے ہونے کی یہی صورت تھی کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پہ سیٹسفائیڈ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کا یہ مارکا کروا کے رہتی دنیا تک یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ حق غالب آتا ہے، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ سو اللہ پاک نے وہ دکھا دیا، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر مسلمانوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مخاطب کیا، جبریل سے کہا کہ اے جبریل، اگرچہ آج تک تمہاری فوج سے یہ کام تو نہیں لیا گیا اور نہ ہی تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، مگر آج میرے محبوب کی بات ہے، اور میرے محبوب کو لشکر کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنی فوج لے کے اترو اور میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ جا کے لڑائی کرو، یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور لڑائی کرو۔ سو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 1000 کی تعداد میں فرشتے اترے، پھر وہ تعداد بڑھائی گئی، پھر 3000 کی گئی، پھر بڑھائی گئی، پھر 5000 کی گئی، اور اس طرح اللہ کریم نے ایسے اسباب مسلمانوں کی فتح کے لیے پیدا فرمائے کہ قیامت تک لوگ سوچتے رہیں گے، انہیں سمجھ نہیں آ سکے۔ اور پھر مختلف واقعات، مختلف چیزیں اس کے دوران پیش آتی رہیں، اگرچہ اللہ کریم وعدہ فرما چکا تھا کہ فتح اسلام کی ہوگی، مگر پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں سے محبت، اپنی اس جماعت سے محبت، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ انتہائی بے قراری کے ساتھ پوری رات، صبح جس کی صبح میں جنگ شروع ہونی تھی، پوری رات آپ مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگلز بدل کر، مختلف طریقوں سے بے قراری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اور دعا کی رقت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی قمیص مبارک سینے سے پوری بھیگی ہوئی تھی، آپ کی چادر مبارک، اور جس جائے نماز پہ آپ تشریف فرما تھے وہ جائے نماز آپ کے آنسو سے بھیگا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے پہرے کے لیے مقرر ہوئے، اور وہ بھی وہ لمحہ تھا کہ جب پرسنلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی کے لیے بندہ چاہیے تھا، تو وہ علی المرتضیٰ فاتح خیبر 40 افراد سے بھی زیادہ اکیلے جس علی المرتضیٰ میں طاقت ہے، تو آج کانپ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی سیکیورٹی میں کیسے کروں، میں گارڈ کیسے بنوں۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہیں، تو کسی میں یہ ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ اکیلے سیکیورٹی گارڈ کے فریضے کو کون انجام دے گا، اور وہ بھی اللہ کے حبیب کے لیے۔ تو ایسے میں یارغار بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بولتے ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی اور آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے ابو بکر کھڑا ہو۔ تو پھر ساری رات آپ نے پہرا بھی دیا، اور آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی کامیابی کے لیے یہ دعاؤں کا انداز تھا کہ آپ اس انداز میں
اور اس انہماک سے اور اس رقت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ دعا کرتے کرتے آپ کے مبارک شانوں پر جو کالی کملی تھی وہ بھی زمین پہ گر گئی، اور آپ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے پھر اور خشوع، پھر اور رقت، پھر اور اضطراب پیدا ہوا تو ہاتھوں کو اور اوپر اٹھایا، پھر اور اضطراب بڑھا، پھر ہاتھوں کو اور اوپر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اتنے ہاتھ اوپر فرما کے آقا مسلمانوں کی فتح کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی اور نورانیت کو دیکھا، اس قدر آپ نے ہاتھ اوپر بلند کر کے مسلمانوں کے لیے دعا کی، اور پوری رات آپ دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صبح وہ فتح عظیم عطا فرمائی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ جب بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہے اور مومن اللہ کی ذات پر توکل کو کمزور نہیں ہونے دیتا، اور جہاں اس کی عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی کمزوری نہیں آنے دیتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے واقعات رونما فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی شان اس طرح دکھاتا ہے کہ جو ساری زندگی عقل استعمال کرتے رہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے پاس لڑنے کے لیے کیا تھا؟ نہ ساز و سامان، نہ اسلحہ، نہ کوئی انتظام۔ تو حضرت عکاشہ کے پاس جو تلوار تھی وہ لڑتے ہوئے تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ کوئی ریپیئرنگ والا تو بیٹھا نہیں ہوتا اسی وقت کہ آپ جا کے اس کو ریپیئر کروا لیں، نہ مارکیٹ قریب ہے کہ وہاں سے آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں۔ تو پھر حسن عقیدہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عکاشہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے حضور کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ قریب ایک درخت تھا، اس کی پتلی سی ایک شاخ لٹک رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور وہ شاخ توڑ کر عکاشہ کو دی، کہا جاؤ جا کے اس سے لڑو۔ اب تلواروں کے سامنے وہ جھولتی ہوئی پتلی سی ایک درخت کی شاخ کیا کرے گی؟ ہماری عقل سوچے گی تو یہی سوچ پائے گی کہ وہ پتلی سی شاخ نہ تو کسی کا نقصان کر سکے گی، اور اگر کسی کی تلوار کے اوپر جا کے لڑی تو شاخ کٹ جائے گی، تلوار کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے شاخ ٹوٹی تھی، اور وہاں جس عقیدے کے ساتھ حضرت عکاشہ گئے تھے اب وہاں تو اس کا نتیجہ اللہ پاک کو دکھانا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا دکھایا کہ جب عکاشہ وہ ڈالی لے کر واپس گئے لڑائی کے لیے، اب جس کی طرف وہ ڈالی اٹھاتے اور جس کی تلوار کے اوپر جا کے وہ ڈالی لگتی وہ تلوار ٹوٹ جاتی، اس دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ آپ نے پوری جنگ اس سے لڑی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ صرف غزوہ بدر ہی نہیں، اس کے بعد پھر کئی جنگیں میں اس ڈالی کے ساتھ لڑتا رہا جو مصطفیٰ کا ہاتھ لگنے سے تلوار پر۔ تو یہ ایمان افروز مختصر سا حال تھا جنگ بدر کا۔ اگر مختصر سا حال اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط اور ایمان کو اتنی تقویت دینے والا ہے، تو اگر ہم اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی اور ایمان کی کتنی تقویت کا باعث ہوگی۔ جی رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد میں ثابت قدم رہنے کے لیے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ جہاد میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ذکر الہی میں مشغول رہنا ضروری ہے۔ ہم تو تھوڑی سی مصیبت اور تھوڑی سی پرابلم یا مشکل حالات آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، لیکن فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا یہ ضروری ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ
یعنی کسی لمحہ اطاعت کا ہاتھ دامن نہ چھوٹے. اور پھر اس کے ساتھ اگلے الفاظ بہت قابل غور ہیں کہ باہمی اختلاف سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی آپ اگرچہ بہت بڑے کاز کے لیے، بہت بڑے مشن کے لیے نکلے ہیں، مگر اس کے دوران اگر آپ کے اپنے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپ کی اپنی اسٹرینتھ کمزور ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے، تو پھر بھول جائیے کہ آپ کو کوئی فتح ہو سکتی ہے، پھر بھول جائیے کہ آپ کا کوئی اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے. پھر سب سے پہلے وہ جو آپ کے درمیان پیدا ہونے والی پھوٹ ہے وہ آپ کو کمزور کرے گی اور ثابت قدمی ختم ہو جائے گی، بزدلی میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ اپنی طاقت اجتماعی طور پہ شو کرنا چاہتے ہیں اور اجتماعی طور پہ کوئی بڑا کارنامہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو وہاں سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ایک تو اللہ کی یاد میں کمزور نہ ہوں، دوسرے آپس کے اتفاق میں کمی نہیں آنی چاہیے، ورنہ کامیابی ناممکن ہے. جی. اور اس وقت کافر جو نکلے تھے وہ اپنے پورے تکبر، پوری ریاکاری کے ساتھ میدان میں آئے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا مشن رکھتے تھے. اور شیطان انسانی شکل میں ان کے لشکر میں آ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، ان کو داد دے رہا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت دلا رہا تھا. مگر جس وقت اس نے دیکھا کہ دوسرے لشکر میں آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ ان لوگوں کو اسی حال میں چھوڑ کے بھاگ گیا، اور پھر ان کے مقدر میں شکست اور ایمان والوں کے مقدر میں عظیم فتح ہوئی. رکو نمبر 3 میں یہودیوں کا میثاق مدینہ کی مخالفت کرنا. اس وقت بعض منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کس وجہ سے؟ اور یہ بات آج بھی مسلمان ہی مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. یعنی جس قوت سے، جس عزم سے اور جس مستقل مزاجی سے خالی ہاتھ ہونے کے باوجود مسلمان ڈٹے ہوئے تھے نا، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، تو منافق ان کو دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ اور جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مسلمان پاگل ہو گئے، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دی ہے اور بڑا ان کو بھروسہ ہے اس پہ، تو بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا ہے. یعنی جس وقت کوئی انسان مخلص ایمان والا اللہ کی طرف سے ملنے والی گائیڈ لائن پہ مکمل توکل کے ساتھ چلتا رہتا نا، تو دنیا والوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. جس طرح آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، یہ سیم چیزیں ہیں. یعنی ایک جماعت اگر تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، خالی ہاتھ ہے، مگر ان کو رسول اللہ کی بارگاہ سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے، یا ان کا ایمان اس درجے کا ہے کہ وہ متزلزل نہیں ہو سکتا، ان کو رب کی ذات پہ توکل اتنا ہے، یا وہاں سے رہنمائی ایسی ہے کہ ان کو کام کرنے کے لیے سپورٹ کیا جا رہا ہے، طاقت مل رہی ہے اور وہ چلتے جا رہے ہیں، تو دنیا والوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وہ طرح طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں، اور یہ منافقت ہوتی ہے. جس کو وہ مرتبہ توکل کا اور قوت کا اور اللہ کی ذات پہ بھروسے کا اور اخلاص کا ملتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی ایسا ہی تھا. منافقوں کو کیا پتا کہ ایمان والوں کو اللہ پاک کیا کیا دکھا رہا ہے اور کس کس چیز کے وعدے فرما رہا ہے، اور پھر انہیں کیا پتا کہ ایمان والے جو ایمان میں اس درجے تک مخلص ہو چکے ہیں ان کو رسول اللہ کی ذات میں کیا کیا نظر آ رہا ہے. یہ عام بندے کو تو نظر نہیں آتا. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی ذات پہ توکل کرنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس سے پہلے کافروں کے عبرتناک انجام کو بیان کیا اور بتایا کہ کافر بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو کر رہیں گے جس صورتحال سے فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے دوچار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کا ضابطہ بتایا کہ عروج قوموں کو کب دیا جاتا ہے اور ان کو زوال کب ملتا ہے، اور پھر وضاحت فرمائی کہ کوئی قوم اس وقت تک زوال پذیر نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی عملی زندگی کو تباہ نہیں کر لیتی، جب تک وہ اخلاقیات سے نہیں گر جاتی، جب عزم و یقین کی دولت ان کے اندر سے ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ پاک کسی قوم کو زوال نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ انسان تو کیا جانور تو کیا بدترین جانور ہے۔ اس موقع پہ یہودیوں نے میثاق مدینہ کی مخالفت کی، اور یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں سے میثاق یعنی عہد کیا ہوا تھا اس کی مخالفت کی، اور عہد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی حمایت نہیں کریں گے، مگر انہوں نے مشرکین مکہ کی حمایت کی۔ جب حمایت کی تو عہد ٹوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص یا جو جماعت عہد شکنی کرتی ہے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، ان کو کسی صورت کوئی چھوٹ نہیں دینی چاہیے تاکہ پیچھے والی قوموں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ان کی عہد شکنی عبرت بن جائے اور دوبارہ کسی کو آسانی سے اس کی جرت نہ ہو۔ رکوع نمبر 4، مسلمان کافروں پر غلبہ پانے کے لیے اپنی قوت اور تیاری جاری رکھیں، یعنی آئندہ بھی مسلمانوں کو پہلے سے الرٹ کر دیا گیا کہ اب فتح ہو گئی ہے تو سکون سے نہیں بیٹھ جانا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان ایک مرتبہ کسی فتح کو حاصل کرنے پر اتنا خوش ہو جائے کہ آئندہ محنت کرنا چھوڑ دے۔ جیسے ششمائی امتحان دیے، ایک اسٹوڈنٹ فرسٹ آ گیا تو اس نے کہا لو جی اب مجھے کیا ضرورت ہے، اب تو جب سالانہ ہوں گے تو پھر بھی مجھے ہی فرسٹ آنا ہے، اور جب بورڈ کے پیپرز ہوں گے تو پھر تو میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اور اسی ضام میں مبتلا ہو کے نیند بڑھا دی، محنت کم کر دی، اور جب رزلٹ آیا تو ساتھ بیٹھنے والے فرسٹ آ گئے اور آپ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہیں ایسے کچھ واقعات ریئل میں ہے نا؟ ہاں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ کافروں پہ غلبہ پانے کے لیے تمہیں ہر وقت ہائی الرٹ رہنا ہے، اپنی محنت جاری رکھنی ہے، اپنی کوشش کو بڑھانا ہے، اور عملی طور پہ، جسمانی طور پہ اور ممکنہ اسباب کی صورت میں اپنی ساری تیاریاں جاری رکھنی ہیں، ورنہ کافر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آل ٹائم تمہاری یہ تیاری اور جو ایکٹیویٹیز ہوں گی یہ ان کو ہر وقت خبردار رکھیں گی، یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، لہٰذا ہمارے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ جب یہ تھوڑے تھے تو ہمیں انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، تو جب یہ زیادہ ہو گئے تو پھر ہمیں کیسے کامیاب ہونے دیں گے؟ تو ہر وقت ان کو یہ فکر لاحق رہنی چاہیے۔ رکوع نمبر 5، جنگ کی ترغیب اور غزوہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے نبی آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی ہے، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی آپ کو اس سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں ملے گی کہ جب اللہ خود آپ کے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ کے حکم اور اس کی عطا سے جو آپ کے غلام ایمان والے ہیں ان کی سپورٹ، ان کی طاقت آپ کے لیے کافی ہے، اور یہ دونوں طاقتیں جب آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی آپ کے غالب نہیں آ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ
مسلسل ایمان والوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہیے. تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے غلاموں میں 20 بندے بھی صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اپنے سے 10 گنا زیادہ پر بھاری ہوں گے. اور جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے یہ فرمایا گیا کہ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. کتنی بڑی، کتنی زبردست فتح عطا فرمائی. تو فرمایا کہ اب صرف ایک مسلمان اور 2 کافروں کی نسبت کافی ہے. جن کافروں کو شکست ہوئی ان کو قیدی بنانے کے بعد بجائے اس کے کہ کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، ایسا نہیں کیا گیا. ان کو موقع فراہم کیا گیا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا گیا. جیسا کہ مختلف کتابوں میں، آپ سلیبس کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو قیدی تھے ان کے ساتھ یعنی کچھ لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا، ان کو موقع دیا گیا اور آگے چل کے انہی میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. یہی حکمت عملی تھی. اور جو غریب تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو ہر بندہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. کیا لفظ بولا میں نے؟ پڑھنا لکھنا سکھائے. یہ کیا پڑھنا لکھنا تھا؟ وہ تو کافر تھے، انہیں کیا پڑھنا سکھانا تھا؟ قرآن کریم، حضور کی حدیث. یعنی ہر تعلیم جو ہمیں زندگی کے کسی شعبے میں کام آ سکتی ہے اور نارملی جو چیزیں ہماری تعلیم سے متعلق ہیں ان کا سیکھنا بھی بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور اگر اس کی امپورٹنس دین کے اندر نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضابطہ کبھی مقرر نہ فرماتے اور نہ اس سے اتفاق فرماتے. تو وہ پڑھنا لکھنا کیا تھا؟ وہ رائٹنگ تھی، یعنی لکھنے کا طریقہ. اور جو بھی لینگویج، جیسے ہماری لینگویج اردو ہے تو ہمارے بچوں کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تو ابتدا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں. تو یہ ہماری ابتدا ہوتی ہے تعلیم کی. چونکہ عرب کے بہت سارے لوگ اسی طرح ہی ہوتے تھے، بغیر پڑھے لکھے. تو جو پڑھے لکھے لوگ دوسری جگہوں سے آئے قیدی ہو کے تو اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کی فلاح کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ضابطہ مقرر کیا کہ میری امت کو پڑھنا لکھنا سکھانا تمہارا فدیہ ہے. تعلیم کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے. تو جب عام تعلیم کی اہمیت اتنی ہے تو پھر سوچئے کہ پھر قرآن و حدیث کی اہمیت کتنی ہوگی. تو ہر روز میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ان کو اپنے اوپر منطبق فرمایا کیجئے، دیکھا کیجئے کہ یہ ساری چیزیں ہماری بھی ضرورت ہے کہ نہیں، یا ہم اپنے سیکھنے کے لیے اور غور و فکر کے لیے ہی تو ان کو سن رہے ہیں. تو اپنا اپنا سٹیج تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں اور اپنے ساتھ، دین کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم کتنی زیادتی یا کتنا انصاف کر رہے ہیں. رکوع نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ جو ایمان والے مہاجر ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو انصار مدینہ ہیں، ان کے ایمان کا کیا مقام ہے. یعنی اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف فرمائی. تو جو قیدیوں کی آئے تھے ان سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیے کے معاوضے میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی ہے تو پھر ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی. یعنی وہ تو اس قابل تھے نا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا یا انہیں قید میں ڈال دیا جاتا، وہ گلتے سڑتے رہتے، لیکن ایسا نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں تھوڑے تھوڑے فدیے پر رہا کر دیا. تو اب انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو احسان عظیم اسلام نے تمہارے اوپر کیا ہے، اگر تم نے اس کی قدر کی تو پھر تمہارے لیے ہدایت کی راہیں رب کھول دے گا، کہ وہ تم پر بھی احسان کرے گا. اور اگر اس کے بعد چھوٹ کر آزادی پا کے پھر غداری کی تو پھر سمجھ لینا
کہ تم مسلمانوں کے قابو سے کبھی چھوٹ نہیں سکو گے، اللہ پھر تمہیں ان کے قابو میں دے دے گا۔ تو جو ہجرت کرنے والے ایمان کے ساتھ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ پاک ان کو آپس میں دوست بنا دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ جو وہ دور تھا نا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے ہجرت کی، اس وقت ایمان کی کسوٹی یہ تھی کہ جو بھی مخلص مومن ہے وہ مکہ سے ہجرت کر جائے، یہ اس وقت کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے یہ پیمانہ یہاں رکھا گیا کہ جس نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں، وہ ایمان میں مخلص نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ایمان لانے والے مہاجر، یعنی جنہوں نے اپنے گھر بار، پراپرٹی، زمینیں، باغات، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر ہجرت کر آئے، مجاہدین جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لے کے پیش ہوتے رہے، اور پھر مدینہ کے انصار جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا اور اپنی ہر چیز کو ہاف کر کے، نصف کر کے مہاجرین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، پکے مومن۔ جن لوگوں نے بعد میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فرمایا کہ وہ بھی ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہیں، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے ہر ایک کو کہ کسی نے اگر ڈیلے کیا، تاخیر کی ہجرت کرنے میں تو اس کی وجوہات کیا تھی، وہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جی شروع ہو رہی ہے سورۃ التوبہ۔ یہ مدنی سورت ہے کیونکہ اب تو مدینہ کا دور ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔ برات کا ایک مطلب آزادی ہوتا ہے، ایک مطلب بیزاری ہوتا ہے، جیسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے معنی میں بھی ہم کئی بار سمجھ چکے ہیں نا۔ تو یہ سورت توبہ بھی ہے، سورت برات بھی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے جس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایک بڑا خوبصورت ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ آگے چل کے بیان ہوگا، جس خاص واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ وہ ہے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ، اور جس شان کے ساتھ ان کی توبہ کا اعلان ہوا وہ تاریخ کا ایک انوکھا اعلان اور انتہائی اہم اعلان ہے جس میں ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ توبہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی اور پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہ لکھنے کا حکم دیا نہ پڑھنے کا۔ جو اتھینٹک ریفرنس ہے سب سے پہلا وہ تو یہ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اس کے اوپر بسم اللہ نہ لکھے جانے کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ باقی تمام صورتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے امان کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، جبکہ یہ صورت جنگ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جنگ کے معاملات کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ قتل و غارت کے واقعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ بسم اللہ سے امان حاصل کرنی ہوتی ہے اور یہاں ان کو قتل کرنے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے، لہٰذا بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اسی صورت میں آگے مسجد ضرار کا بھی ذکر کیا گیا جو مسجد قباء کے 7 مسلمانوں کے مقابلے میں منافقوں نے بنائی تھی، اور پھر بدعہدی کرنے والے کافروں کا ذکر اس صورت میں کیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 8، کفار سے جنگ کی وجوہات کیا ہے؟ مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ تم پر قابو پا لیں، یعنی مشرک مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تم پہ قابو پا لیں تو پھر یہ کسی عہد و پیمان حتیٰ کہ کسی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے. لہذا اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں اور اے مسلمانوں تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو پھر ان کفر کے سرداروں سے جنگ لڑو. کوئی راستہ ان کو چھوڑنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ سچی توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے اور ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور اے مسلمانوں جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے، تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کی، تو پھر تمہیں بھی ان کے ساتھ ضرور لڑنا چاہیے. اللہ تعالی تمہارے ذریعے سے ان لوگوں کو سزا دے گا اور تمہاری مدد کر کے تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا. تو جنگ کیوں لڑی جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ یعنی تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے. تمہیں یہ خیال ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کی آزمائش میں تمہیں ڈال کر اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر وہ لوگ جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو آزمائش کے بغیر اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، اللہ کا نظام یہ ہے کہ آزمائش کے ذریعے پرکھا جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. رکوع نمبر 9 میں فرمایا گیا، یہ ایک مشہور آیت کریمہ جو نبی علیہ السلام کی محبت کی بیانات میں موضوع سخن بھی بنائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو پرکھا جاتا ہے. اس رکوع میں اس کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو باپ، اولاد، بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، مال و دولت اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی تم اس روش پہ چل پڑو کہ یہ سب رشتے، مال و دولت، گھر بار تو تمہیں انتہائی محبوب ہو جائیں اور اللہ اور اس کا رسول اتنا محبوب نہ رہے تو عذاب کا انتظار کرو. اب اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں پیمانہ دیا گیا، محبوب کی محبت کی اہمیت بتائی گئی اور درجہ بتایا گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اجمعین تمام کیٹیگریز، تمام رشتے، تمام ریلیشنز جو بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں، قریب سے قریب والا، دور سے دور والا، ان سب سے، حتیٰ کہ ماں باپ اور اولاد سے، جب تک حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو یہی بات یہاں قرآن عظیم نے فرمائی. تو صرف یہ عبارت ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے. اسی کو بار بار پڑھ کے، اسی کا ترجمہ دہرا کے ہم اگر اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہم پرکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. یہ تھرمامیٹر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ کتنا چل رہا ہے. اور اتنی گہرائی میں جائے بغیر بھی اگر ہم اپنا اندازہ کریں تو ہم اللہ لیلان اپنے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہی محبتیں غالب ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو پتہ نہیں کس نچلے درجے میں ہے. تو پھر کس دور میں جا کے، کس وقت میں جا کے، کس اسٹیج میں جا کے ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان والا کہلانے کے قابل ہوں گے. اور اگر اسی درجے سے زندگی ختم ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے قرآن کو کیسے سنا تھا، کیسے پڑھا تھا، کتنا عمل کیا تھا.
اور محبت رسول کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے کتنی کاوشیں کی تھی، کس کس طرح اپنے آپ کو چیک کیا تھا. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے ہوس، لالچ، طمع، اور پھر یہ رشتہ داریاں جنہوں نے ہمارے قبر کے پاس پہنچنے تک صرف رہنا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ پہلے منہ موڑ جائیں گے. ان کے لیے ہم ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں اور اپنے رب اور رسول کو چھوڑے رکھتے ہیں، مگر وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ان میں سے آپ کے نہ تو ساتھ ہوگا، نہ پیچھے یاد رکھنے والا ہوگا، نہ کوئی اپروچ کرنے والا ہوگا. وہاں صرف اللہ اور اس کا رسول ہوگا، اور وہی ہمارا حقیقی مقام ہوگا. تو اس رکوع میں اور چیزوں کے ساتھ جو بالخصوص چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو. اگر یہ سب چیزیں اسی طرح رہیں تو اللہ کے عذاب کے سوا اب اور کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ جو لوگ نافرمانی میں بڑھتے رہتے ہیں اور پھر رجوع نہیں کرتے، اپنی اصلاح کا سامان نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دائمی طور پہ پھر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. تو جب راستے ہی بند ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹکرے مارنے کے سوا تو اور کچھ نہیں ہوگا. اب کوئی حل نہیں نکل سکے گا. بند گلی میں جب ہم پہنچ جائیں گے، نافرمانی کی اور گمراہی کی بند گلی میں، پھر نکلنا کہاں سے پاسبل ہوگا. رکوع نمبر 10، غزوہ حنین کا واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں، یعنی ناپاک ہوتے ہیں، اور ان ناپاک لوگوں کو مسجدوں کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالی بہت سے مقامات پہ تمہیں مدد دے چکا ہے، کامیابی سے نواز چکا ہے، اور اسی طرح جنگ حنین کے موقع پر بھی اللہ نے تمہیں مدد پہنچائی، مگر تم اپنی کثرت پر اترا گئے. تو پھر کیا ہوا؟ جب تم اپنی کثرت پہ اترائے تو وہ تمہارے کام نہیں آئی، زمین تم پہ تنگ ہو گئی، اور جب تمہیں یہ جھٹکا لگا ناکامی کا تو پھر اللہ نے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے دلی سکون نازل کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر غیبی مدد فرمائی اور غیبی مدد سے تمہیں کامیابی دی. تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشرک ناپاک ہیں. آپ کوئی ناپاک جانور بھی اگر ہو تو آپ اسے مسجدوں میں داخل ہونے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. تو اسی طرح مشرک بھی ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو مسجد حرام کے قریب انہیں پھٹکنے بھی نہ دیا جائے. اور ان کی وجہ سے، یعنی ان کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان سے علیحدگی کی وجہ سے تم فقر و فاقے کا اندیشہ مت کرو. یہ بھی جو پالیسی اللہ پاک دے رہا ہے اور مضبوط کر رہا ہے ہمارے عقائد کو اور ہماری سوچ کو، کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ بھی ہم اگر دنیاوی تعلقات دین کا انکار کرنے والے سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھنے والے سے چھوڑ دیں گے تو ہماری خرید و فروخت اور ہماری تجارتیں بند ہو جائیں گی، یا اس میں ہمیں نقصان ہو جائے گا، یا کسی خاص ملک کی کوئی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ قرآن عظیم سے بڑھ کر کون سی ایسی کتاب ہوگی جس میں سب سے سچی بات سچے رب کی طرف سے آئے گی اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث ہوگی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہیں رہنے دے گا. یعنی وہ ایسے خزانے تمہیں عطا کرے گا، ایسے ذرائع تمہیں عطا کرے گا کہ جب تم اس کی ذات کے لیے ایک دروازے کو غیرت ایمانی کی وجہ سے اور محبت رسول کی وجہ سے بند کر دو گے، ان سے بائیکاٹ کر دو گے، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں نہ جانے کتنے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. بلکہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ایمان لانے کو تیار نہیں، جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے،
اور دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اے مسلمانوں ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ ان کی سرکشی اور ان کا زور اور ان کی طاقت ٹوٹ نہ جائے. تم ثابت قدمی رکھو اور اسی پہ قائم رکھو. رکو نمبر 11 یہود و نصارہ کی بےہودہ گوئی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے. اچھا یہودیوں کی بےہودہ گوئی کیا تھی؟ حضرت عزیر یہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں. تو یہودی حضرت عزیر کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. پیچھے ہم نے تیسرے پارے میں ان کا مختصر سا واقعہ پڑھا تھا نا کہ یہ ایک اجڑی بستی کے پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان حالات میں اللہ پاک نئی چیزیں کیسے پیدا کرے گا. تو 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو موت دے دی اور پھر اس کے بعد زندہ کیا. تو گدھے کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی اور کھانے پینے کی اشیاء تر و تازہ پاس پڑی تھی. تو اس کے بعد اس واقعے کے بعد جو یہودی ہیں وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. اور عیسائیوں کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ان کی بےہودہ باتیں تھی. تو قرآن فرما رہا ہے کہ ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کو، پادریوں کو، راہبوں کو اور عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ عیسیٰ کی یا حضرت عزیر کی یا پھر بتوں کی یا اپنے پادریوں اور راہبوں کی. ہرگز نہیں، معبود صرف اللہ ہے اور بندگی اسی کو زیبا ہے. تو یہ جتنا بھی زور لگا لیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ نور حق ہے جو کائناتی ارض و سما میں پھیلا ہوا ہے اور مزید پھیلتا رہے گا. اسے نہ کوئی بجھا سکتا ہے اور نہ ایسی ناپاک سازش میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ اپنے بنائے ہوئے تمام دینوں پر قیامت تک غالب رہے گا، خواہ مشرکوں کو پسند آئے یا نہ آئے. تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے متعلق اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی ان کے اندر کچھ علماء اور راہب بھی ان کے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طور پہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سونا اور چاندی جو اللہ کے ضابطوں کے مطابق لوگ استعمال نہیں کریں گے اور ایک مقرر کردہ مقدار کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کو پگھلایا جائے گا. پگھلا کر یعنی لیکوڈ کر دیا جائے گا اور پھر اس لیکوڈ کو سونا اور چاندی رکھنے والے لوگوں کی پیشانی کے اوپر، ان کی کروٹیں جو پہلو ہیں ان کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ ان کی باڈیز کو جلایا جائے گا. اور ساتھ ساتھ پتہ کیا کہا جائے گا؟ ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو. اگر ویسے آگ پہ رکھ کے اس دھات کو گرم کر کے کسی کے جسم کے اوپر رکھ دیا جائے نا تھوڑی دیر، تو وہ چیخے گا، چلائے گا، تلملا اٹھے گا، تڑپے گا. تو میں نے کیا کہا کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ اس کو پگھلا کے پانی کی طرح کر دیا جائے گا اور پھر اس ابلتی ہوئی لیکوڈ کو ان جگہوں پر لگا کے رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اب تجھے مزہ آ رہا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا؟
اس کی ڈیٹیلز احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں، اور کل بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جس کی طرف لوگوں کی قطعی توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور اس کے اندر اتنے مسائل ہیں اور اتنی پابندی ہے کہ ہمیں اگر علم ہو جائے تو کبھی ہم ایک پیسے کی بھی غفلت نہ کریں، خود بھوکا رہنا پسند کر لیں لیکن زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی اپنے مال میں شامل نہ کریں۔ تو اسی کی ضرورت کے پیش نظر میں نے کہا تھا کہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ ہم کچھ ٹائم ڈیوائڈ کر کے اس کو چند نشستوں میں اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے اور اس طرح اس مسئلے کو دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 15 جی رکوع نمبر 12 ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 12 میں ایک حسین ترین قصہ، خوبصورت دوستی کی وفا کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر آپ سمجھ سکیں تو یہ ذکر ہے یار غار کا اور غار ثور کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ اب پرابلم ہے کہ ایسے مواقع پہ ان چیزوں کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن ریسنٹلی میں نے جب حضرت صدیق اکبر کے موضوع پہ بیان کیا تھا تو آپ کی ذات اور غار ثور کے یہ حسین واقعات اس میں بیان کیے تھے، نیٹ پہ موجود ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کے یوم وفات پر جو بیان کیا گیا تھا اسے آپ سن سکتے ہیں۔ بہرکیف یہاں پہ آپ کا جو سفر ہجرت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار والی آیت خاص طور پہ اس رکوع کے اندر آ رہی ہے۔ ویسے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی طرف قدم بڑھاتے رہو، اپنے پاؤں بوجھل مت ہونے دو، اگر تم پیغمبر کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دے گا، اور اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی مسلمان اگر یہ سمجھے نا کبھی مطمئن ہو جائے کہ اب میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، میں نے بڑا کچھ کیا، میں نے یہ کیا، تو کس کے لیے کیا؟ کیا یہ سمجھ کے کیا تھا کہ اللہ کو میری ضرورت ہے؟ کیا یہ سمجھ کے کیا تھا کہ دین کو میری ضرورت ہے، یہ دین میرا محتاج ہے؟ نہیں، یہ بات ہمیں کبھی نہیں سوچنی چاہیے۔ اگر 1000 سال زندگی اگر ہمیں اللہ پاک دے تو ہر 1000 سال کے ہر دن کے آغاز میں ہمیں یہ سوچ کے اٹھنا چاہیے کہ دین میری ضرورت ہے، دین کے اندر میری بخشش ہے، میری نجات ہے، اور اس کو میں نے اپنی نوکری کے لیے کرنا ہے کہ میں ہی اس کا نوکر ہوں، اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ اگر تم سستی کا شکار ہوگے تو تمہاری جگہ اللہ کوئی اور قوم کھڑی کر دے گا، اس کو کیا پرابلم ہے، اور تم کسی اور کے آنے پر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اپنے نبی اور اپنے دین کی اللہ خود مدد کر لے گا، جس طرح اب آئی اس آیت کی باری، جس طرح اس نے ہجرت کے موقع پہ غار ثور میں اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اب غور کیجئے کیسے مدد فرمائی۔ ایک تو فزیکلی مدد تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کر کے جا رہے تھے اور آپ کو اوپر تک لے کے گئے، پھر بچانے کا جو مضبوط پلان تھا اور جو نشانیاں تھیں مضبوط ترین، وہ کیا تھی؟ دنیا کی کمزور ترین مخلوق سے اللہ نے اپنے مضبوط ترین نبی کو محفوظ فرمایا۔ غار کے منہ کے آگے آنن فانن مکڑی سے جالا تنوا دیا، پھونک مارنے سے جو اڑ جاتا ہے، لیکن دلیل اس کے اندر کیا ہے کہ جب یہ تنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں کسی کا گزر نہیں ہوتا، دلیل اللہ نے یہ وہاں پہ پیدا کر دی، اور کسی کو اندر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آگے ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبوتری سے انڈے دلا دیے، اگر کوئی گزرتا یقیناً یہ ڈسٹرب ہوتے، گھونسلہ ٹوٹتا، یہ یہاں سے اڑتی، انڈے گرتے، کچھ بھی نہیں ہوا، سو یہاں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی سے
کسی کی ضرورت ہی نہیں آگے ہو کے دیکھے. سبحان تو اللہ. اللہ بتا رہا ہے یہاں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی مدد کرنے اور اپنے دین کو مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں آگے کر دیا اس لیے کہ تمہارا حصہ شامل ہو جائے اور تم بچ سکو، نجات حاصل کر سکو. اور دشمن کو اللہ کریم نے ایک مکڑی کے ذریعے، ایک کبوتری کے ذریعے ذلیل و رسوا کیا، ناکام کیا، اور وہ کنارے پہ جا کے لوٹ آیا، حضور تک پہنچ نہیں سکا. یہ اللہ کی حفاظت ہے. رکوع نمبر 13، منافقین کے بہانے اور پھر ان بہانوں کا انجام. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے ان ہیلا ساز لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی. اس وجہ سے سچے اور جھوٹے کی آزمائش نہیں ہو سکی. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے، یہ کسوٹی ہوگی. اجازت کون مانگتا ہے؟ وہی جو منافق ہوتا ہے. وہ بچ کے پیچھے رہنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کرنا چاہتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان منافقوں کو وہ بات بری لگتی ہے، اور جب مسلمان اور آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو یہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ ہم دو میں سے ایک بات کے منتظر ہیں، یا تو یہ کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو، یا یہ کہ وہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، یعنی شکست دے دے اور ذلیل و رسوا کر دے. تو فرمایا گیا کہ تم ان کے مال اور اولاد پہ تعجب مت کرو. آج بھی ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو بد دین ہیں، جو اسلام سے خارج ہیں، ان لوگوں کے پاس تو مال و دولت اس قدر ہے، عیش و عشرت میں زندگیاں گزارتے ہیں. تو جو دین والے لوگ ہیں، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ مشکلات میں، قسم پرسی میں، مفلسی میں اکثر مبتلا رہتے ہیں. تو جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ہی انہیں دنیا میں مصیبت میں مبتلا کر دے، جو بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں. انہی کی وجہ سے وہ مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انہیں کسی جگہ پہ پناہ نہیں ملے گی. یہ آپ پر بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں، اللہ سے بھی یہ خوش نہیں ہوتے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ پر اور اس کے رسول پہ راضی ہو جاتے. تو دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش سے سوا کچھ نہیں. تو مومن جو ہے اللہ پاک اس کو اس آزمائش سے بچاتا ہے، اور اصل مال، اصل دولت جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، اللہ نے مومن کے لیے وہ سنبھال کے رکھی ہے، جو حقیقی اور دائمی زندگی میں جانے پر اسے عطا کی جائے گی. رکوع نمبر 14، صدقات و زکوٰۃ کے مصارف اور منافقین کا ذکر. یعنی جب ہم کچھ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خاص طور پہ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ ہوں گے. صدقات واجبہ میں فدیہ ہوتا ہے، فطرانہ ہوتا ہے، کسی چیز کا کفارہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یقین لوگوں کو دی جائیں گی. مفلس، محتاج، محکمہ زکوٰۃ میں جن لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کارکنان کو. اور آغاز اسلام میں یہ لوگ تھے، اب تو ان کی ضرورت نہیں. تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تو ان کو زکوٰۃ دی جاتی تاکہ اسلام سے زیادہ مانوس ہوں. اور غلاموں کی آزادی کے لیے یہ مصرف بھی آج نہیں ہے، تب تو غلام ہوتے تھے، ان کو آزاد کرایا جاتا تھا. قرض داروں کے لیے کہ کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہو جائے اور کوئی سورس اس کا نہ ہو تو اس کی ہیلپ کر کے اس کا قرض اتروا دینا. اللہ کی راہ میں یعنی وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہوں، یا وہ لوگ جو دین کی تعلیم کے لیے اپنی ذات، اپنا وقت، اپنا دیس، اپنا گھر سب کچھ قربان کر کے
اس کی راہ میں نکلے ہوں تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہیں، اور اس دور میں سب سے زیادہ مستحق یہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے دین کو مضبوط کیا جائے۔ اور مسافر یعنی سفر کی حالت میں اگر کسی کا مال ختم ہو جائے، لوٹ لیا جائے، گم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ان ساری صورتوں میں ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور باقی جو منافق ہیں تو منافقوں کے لیے فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے، اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے سچے رسول کو ستاتے ہیں انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ان کی جھوٹی قسمیں کبھی کام نہیں آ سکیں گی، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ رکوع نمبر 15 میں فرمایا گیا کہ کاش منافقین اپنے سے پہلے والوں کا انجام یاد رکھتے، یعنی جیسے کل کی گفتگو میں بھی ہم نے پچھلی امتوں کے عذاب، ان کے احوال بیان کیے اور آپ نے سماعت فرمائے ہیں، تو بے شمار قوموں کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا، ان کی نافرمانیوں پر عذاب آتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ منافق ان کے عذاب یاد رکھ لیتے تو یہ سمجھ جاتے آج یہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو سن لو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات اور پاکیزہ ٹھکانوں کی بشارت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اللہ کی رضا نصیب ہو۔ رکوع نمبر 16 مشرک اور گستاخ رسول کے لیے فیصلہ، یعنی اے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، یہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور مسلمانوں کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ کر یہ جلتے ہیں، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو بہت اچھا، ورنہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ سے پکے وعدے کرنے کے بعد بھی بخل کرنے سے باز نہیں آتے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام رازوں سے اور ان کے خفیہ مشوروں سے باخبر ہے؟ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی فرمایا گیا کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں تو اللہ بخشے گا نہیں۔ کیوں نہیں بخشے گا؟ اس لیے کہ اے حبیب یہ لوگ آپ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، تو میری غیرت یہ گوارا کبھی نہیں کرے گی کہ جو آپ سے اتنی دشمنی رکھے میں اس کو بخش دوں۔ آپ بے شک اپنی رحمت کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ میرے محبوب کی بات ہے، میں ان کو بخشوں گا نہیں۔ رکوع نمبر 17 جہاد ایک عظیم عمل ہے، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ جہاد سے جی چرا کر جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ منافق ہیں، تو وہ لوگ اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، یہاں اگر تھوڑا سا وقت وہ اپنی نیگیٹو پالیسیز سامنے رکھتے ہوئے، شو کرتے ہوئے خوش ہو لیں گے نا، تو یاد رکھیں کہ آخرت دائمی ہے اور پھر انہیں دائمی طور پہ وہاں جا کے رونا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے کی پیشکش کریں بھی تو آپ اس کو قبول نہ کریں، کیونکہ ان کی منافقت اب کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی مر بھی جائے، اے پیارے حبیب آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور پھر اسی انکار اور نافرمانی میں یہ مر گئے ہیں، لہٰذا آپ کو اس کی اجازت نہیں کہ آپ ان کا جنازہ بھی پڑھیں۔ آخری چند آیات جو رہ گئیں اگلے رکوع کی، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد سے مستثنا کون لوگ ہیں، یعنی کن لوگوں کو معافی ہے۔ وہ بعض دیہاتی لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں کسی کا حاضر رہنا ضروری ہے۔ جب
لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جہاد سے مستثنا قرار دیا جائے گا. اور ضعیف لوگ اور بیمار لوگ جو جہاد کے قابل نہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں، سواری نہیں، اور پھر وہ مہیا کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو استثناء حاصل ہوگا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں جائیں. برے لوگ وہ نہیں ہیں، بلکہ برے لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے غنی بنایا، ان کو وسائل بھی دیے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہنے پہ راضی ہیں اور بہانے تراش کے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.